السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج ہم سوال و جواب کے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن بھی یقیناً نالجبل لگتا ہوگا، اور اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا سوال ہے، ماریہ نے پوچھا کہ چھپکلی کو مارنا یا چھپکلی کا بدن پر گر جانا اور اس کے لیے ہمارا کیا حکم ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ چھپکلی کو مارنا باعث ثواب بھی ہے، پہلی بات، اور اصل میں یہ جو گرگٹ اور چھپکلی ہے اس کی فطرت بہت عجیب ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیٰ نبینا صلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے باطن میں وہ شیطانیت ہے کہ انہوں نے سوچا، انہوں نے جو ہے وہ آگ پر پھونکنا شروع کر دیا تاکہ آگ مزید بھڑک جائے، تو ان کے پھونکنے سے آگ مزید بھڑک جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کے مطابق ہے، چھپکلی کو ایک وار میں مارنے والے کو 100 گنا ثواب ملے گا، یعنی 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ اگر 2 بار میں مارا تو اس سے کم، 3 میں مارا اس سے کم، یعنی اگر ایک بار میں مارا تو اس کو 100 نیکیاں عطا کری جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسم پر گرنے سے غسل واجب آ جاتا ہے، یا فلانے پانی سے نہانا ہے، یا ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور یہاں تک بھی سنا کہ سونے کے پانی سے نہانا ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور شریعت میں اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر چھپکلی کسی ٹب وغیرہ میں گر جاتی ہے تو اس کا پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ظاہری جسامت پاک ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس پانی کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لڑکی کے رخصتی کے وقت قرآن پاک کا سر پہ رکھنا۔ لڑکی کے رخصتی کے وقت قرآن پاک جو سر پر رکھا جاتا ہے، اس کی شرع میں کیا حیثیت ہے پوچھا گیا، تو یہ نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ فرض ہے، یہ ایک رسوم ہے، ہمارے معاشرے میں رسم چلی آ رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسا سوچ لینا کہ شادی سے سفل رہے گی اور کامیاب رہے گی قرآن سر پر رکھنے سے، اور نہ رکھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، میں اسے ناجائز نہیں کہہ رہی، آپ چاہیں تو رکھ لیں، لیکن اس کا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر یہ سوچا جائے کہ بھئی شادی میں سر پر رکھا جائے تو شادی بہت اچھی کامیاب رہے گی، اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سی شادیاں ناکام رہیں اور طلاق تک نوبت آ گئی، فساد تک نوبت آ گئی، تو پھر قرآن پاک کو کہا کہ بھئی سر پر رکھا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ سفل نہ رہی۔ تو ایسا کرنے سے بہتر، ایسا سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، یہ ایک صرف سوچ ہے کہ سائے میں رخصت کریں، تو یہ بہتر ہے، برا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ باقی اس کے لیے کوئی اور نیت رکھنا، کوئی اور سوچ رکھنا، یہ جائز و ناجائز بالکل ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے ان کا، عارف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں بھول جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں جی، نماز میں سورت پڑھتے پڑھتے اگر بیچ میں سورت آپ کی رہ گئی، اچھا، دوسری اور اہم بات، 3 آیتیں اگر مکمل ہو گئیں تو آپ رکوع کر لیجئے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر 3 آیتیں مکمل نہیں ہوئیں، کوئی 2 آیتیں پڑھی تھیں آپ نے اور اس کے بعد آپ آیت اگلی بھول گئے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے سوچ سمجھ کر کوئی دوسری سورہ اٹھانی ہے جس میں دونوں آیتوں کا اختلاف نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نیکیاں کریں گے، اور آگے مثال کے طور پر اگلی آیت جو آپ نے ملائی اس میں یہ ہے کہ تو جہنم میں جائیں گے، تو یہ بہت زیادہ گناہ ہو جائے گا، اور تو ایسی آیتوں کو نہ ملایا جائے، بلکہ اگر آپ آیت کہیں بھول جائیں اور 2 آیتیں آپ کی ہوں تو اس کے بعد کوئی چھوٹی مختصر سی صورت پڑھ لی جائے، ذہن نشین کر لیا جائے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی 3 آیتیں ہو گئی تھیں تو رکوع کر لیجئے اور نماز اپنی مکمل کر لیجئے، کوئی اس میں مضاحکہ نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے، یہ وانی آنٹی پوچھ رہی ہیں، جمعرات کے دن کیا والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے آتی ہے؟ اچھا جی، ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں، یعنی روحیں
سفر کرتی ہیں اور ایصال و ثواب کے لیے دعاؤں کے لیے مطالبہ کرتی ہیں، اور روحوں کے لیے جب جسم سے روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت روح کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جسم سے آزاد ہوتی ہے تو اس کے لیے دور اور قریب کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی اگر آپ یہاں ہیں تو وہ یہاں بھی ہے، اگر آپ دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں ہیں تو روح وہاں بھی سفر کر سکتی ہے. اس کے لیے دور اور قریب اور دور کچھ معنی نہیں رکھتا. روح ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتی ہے، اور مومنین کی روح کو اجازت ہوتی ہے، کافرین اور منافقین کی روح کو اجازت نہیں ہوتی. انہیں قید کر لیا جاتا ہے، اور بلکہ انہیں آسمان دنیا کی طرف نظر کروا کے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھو. جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں جنت دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تم سوالوں کے صحیح جوابات دیتے اور تم ایمان پر ہوتے تو تمہیں جنت عطا کر دی جاتی. تو یہاں اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ روح جب مر جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نظر کا جمال اتنا ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے بھی پار یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ روح کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، اپنی اولاد سے مل سکتی ہے، اپنے بچوں سے مل سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتی ہے. اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. تو روح کا آپ کے آنے، یعنی وہ آپ کے پاس آ کر التجا کرے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے مسلسل ایصال و ثواب کرتے رہیں. آپ اس کے لیے قرآن و حدیث پڑھتے رہیں. آپ اپنے ہر عمل میں اپنے والدین کو، مومنین کو شامل رکھیں. اللہ کریم آپ تمام کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کروائیے، اور اس ویڈیو کے ساتھ، اس چینل کے ساتھ بندے رہیے اور دوست احباب کو لے کر آئیے. اللہ کریم ہم تمام کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.